یہ بات ہے سال 2003 کی، جب دبئی کے شیخ نے سمندر میں ڈی ورلڈ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن اسٹارٹ کی۔ سمندر میں 300 آئلینڈ بنانے کا یہ پروجیکٹ ارتھ شیپ کی طرح دکھنے کے لیے بنایا جا رہا تھا، جس میں لگژری ولاز، ہوٹلز اور بیچ ریزورٹس کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بنایا جانا تھا جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ یہاں تک کہ اس پروجیکٹ کی جب ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں دی ورلڈ کو لینڈ آف پیراڈائز یعنی جنت کی زمین کا لقب بھی دیا گیا۔ لیکن یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے 12 سالوں بعد بھی آج تک یہ آئی لینڈز سمندر میں ویران کیوں پڑے ہیں؟ دنیا کے مہنگی ترین سیلیبریٹی سے انڈورسمنٹ کروانے کے باوجود بھی دبئی کے شیخ کا خواب ادھورا کیوں رہ گیا؟ یہاں آخر ہوا کیا تھا؟ جیٹ بردر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دبئی کے رولر شیخ محمد بن رشید آل مکتوم نے دبئی میں وہ کچھ کر دکھایا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آج سے 30 سال پہلے دبئی میں صرف ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کو آج دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہاں بیک ٹو بیک کنسٹرکشن پروجیکٹس نے دبئی کی وہ قسمت بدلی کہ جو شہر 100% اپنے آئل پہ ڈیپینڈنٹ تھا، وہ اب صرف 3% آئل پہ ڈیپینڈنٹ رہ گیا ہے۔ اور شیخ کا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے لے کر دنیا کی پہلے اور آخری 7 سٹار ہوٹل برج العرب تک، دبئی کا کونا کونا ورلڈ کلاس لگژری فیسلٹی سے بھرا ہوا ہے۔ جب دبئی کے پاس مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے زمین کم پڑ گئی تو شیخ نے رخ کیا سمندر کا۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی پہلے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم اپنی طرف اٹریکٹ کر بیٹھا تھا۔ دبئی کے بیچز کافی زیادہ فیمس ہونے لگے تھے اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب دبئی کے پاس بیچز کی جگہ کم بڑھ گئی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو صرف 70 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی، اس کو اب بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ سٹارٹنگ میں پلان یہ تھا کہ دبئی کے سمندر میں 3 آرٹیفیشل آئلینڈز بنائے جائیں گے، جن کو جب اسپیس سے دیکھا جائے گا تو ان کی شکل پام ٹری جیسی ہوگی: پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرا۔ 2001 میں سب سے پہلے پام جمیرہ پر کام سٹارٹ کر دیا گیا کیونکہ شاید یہ پلان کیے گئے آئلینڈز میں سب سے چھوٹا تھا۔ صرف اکیلے پام جمیرہ کی وجہ سے ہی دبئی کی کوسٹ لائن پہ 56 کلومیٹر یعنی 80% کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کوسٹ لائن بڑھانے کا یہ آئیڈیا دبئی کے شیخ کو اتنا بھا گیا کہ پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی پام جبل علی اور پام ڈیرا پر بھی کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ ان 3 آئلینڈ کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس نے کسی میگنیٹ کی طرح پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ پروجیکٹ دی ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا، جس میں ٹوٹل 300 چھوٹے آئلینڈز موجود تھے۔ دی ورلڈ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے رکھا گیا تھا، جس میں ہر کنٹری کے نام سے الگ الگ آئلینڈ بنائے گئے تھے۔ 2003 میں دی ورلڈ کی کنسٹرکشن کا کام اسٹارٹ کر دیا گیا، جو دبئی کے ساحل سے 3.5 کلومیٹر دور سمندر کی تاوڑ توڑ لہروں کو روک کر بنایا جا رہا تھا۔ دی ورلڈ آئلینڈز اصل میں دنیا کی ایلیٹ کلاس کے لیے ایک پلے گراؤنڈ ہونے والا تھا۔ انٹرنیشنل ایکٹرز، رائل کلاس اور بزنس ٹائکونز نے خوب جم کر اس پروجیکٹ میں حصہ لیا۔ کچھ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے یہاں آئلینڈز خریدے اور تو کچھ نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے اپنا پارٹ پلے کیا۔ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے آئلینڈ کی قیمت $15 ملین یعنی 112 کروڑ روپے رکھی گئی، اور بڑے آئلینڈز ان کے تو کیا ہی کہنے، ایک آئلینڈ $+ ملین یعنی تقریباً 375 کروڑ روپیوں میں سیل کیا گیا۔ جس طرح دبئی کو پاس پروجیکٹ میں بھرپور کامیابی ملی تھی، اسی طرح ڈی ورلڈ میں بھی ملی۔ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 2008 میں 60% سے بھی زیادہ آئلینڈ سیل آؤٹ ہو چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں ریت سے بنے ان آئلینڈز کی اتنی زیادہ قیمت کیوں رکھی گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کانٹے مارتے ہوئے سمندر میں ایک چھوٹا سا آئلینڈ بھی بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تو پھر دبئی نے 300 آئلینڈز بنائے تھے۔ صرف ایک آئلینڈ کو بنانے میں اتنی زیادہ ریت استعمال ہوئی تھی کہ اس سے ایک پورا کرکٹ اسٹیڈیم ٹاپ سے لے کر باٹم تک بھرا جا سکتا ہے۔ اگر پتھروں کی بات کی جائے تو دی ورلڈ آئلینڈز میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن 5.5 لاکھ ٹرین انجنز کے برابر تھا۔ 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا یہ پروجیکٹ بنانے میں دبئی گورنمنٹ کو $14 ارب خرچ کرنے پڑے۔
اس رقم سے دبئی 9 برج خلیفہ یا پھر 14 برج العرب جیسے 7 اسٹار لیگژری ہوٹلز بنوا سکتا تھا، لیکن شیخ کو نہ صرف دبئی کی زمین بلکہ یہاں کے سمندر سے بھی انکم کمانا تھی، اور یہی وجہ تھی کہ شیخ سمندر میں جنت کی زمین بنانا چاہتے تھے۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنا تام جھام کرنے کے باوجود بھی پچھلے 12 سالوں سے یہ آئلینڈز بالکل ویران پڑے ہیں؟ دی ورلڈ آئلینڈ کے فیلئر میں سب سے پہلا ریزن اس کا ڈیزائن ہے۔ سب کو یہی امید تھی کہ پروجیکٹ کا ڈیزائن ارتھ کے میم کے حساب سے بنایا جائے گا، لیکن پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد معلوم پڑا کہ یہ ارتھ کے ڈیزائن سے کافی زیادہ الگ ہے۔ زیادہ تر آئلینڈز کی شیپ ایکچوئل کنٹریز کی شیپ سے کافی مختلف تھی، جس سے انویسٹرز کو کافی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ملی، لیکن صرف ڈیزائن کا چینج ہونا ہی دی ورلڈ کی ناکامی کا ریزن نہیں بنا۔ 2008 میں دی ورلڈ کی لانچ رکھی گئی، جس میں پورے دبئی کو فائر ورک سے جمکا دیا گیا تھا۔ جتنا پیسہ اس لانچ ایونٹ میں بہایا گیا وہ سارا کا سارا بے مقصد ثابت ہوا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کو گلوبل فائنینشیل کرائسس نے گھیر رکھا تھا۔ دی ورلڈ کے 60% آئلینڈز اس فائنینشیل کرائسس سے پہلے ہی سیل ہو چکے تھے، اور اس کرائسس کی وجہ سے نہ صرف ورلڈ آئلینڈز بلکہ پورے دبئی کی پراپرٹی کے ریٹ زمین پر آ چکے تھے۔ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جن ایلیٹس نے یہ آئلینڈز خرید رکھے تھے، انہوں نے بھی یہاں کنسٹرکشن کا کام نہیں کروایا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی دوران ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ خالی پڑے آئلینڈز آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہونے لگے۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ کئی آئلینڈز ایروژن کی وجہ سے سمندر کے نیچے جا چکے ہیں۔ یہ خبر جہاں اپنے طور پہ کافی ڈینجرس تھی، وہیں میڈیا کوریج نے لوگوں کا اس پروجیکٹ پر ٹرسٹ مزید کم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گلوبل فائنینشیل کرائسس ختم ہونے کے بعد دبئی کے دوسرے ایریاز میں تو بزنس واپس لوٹ آیا، لیکن ورلڈ آئلینڈ پر ایروژن کے دار سے کسی نے بھی اپنی قسمت نہیں آزمائی۔ انجینئرز اور ریسرچ ٹیم نے جب آئلینڈ ایروژن کو انویسٹیگیٹ کیا تو ایک اور خوفناک معاملہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرا کے ساتھ ساتھ ورلڈ آئلینڈز کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی ریت پرشین گلف کے سمندر سے ہی ٹریجر کے ذریعے نکال کر آئلینڈ سائٹ پر ڈمپ کی جاتی تھی۔ جن شیلو واٹرز میں سے ریت نکالی گئی تھی وہاں پانی کا دباؤ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے سمندر کے ویوز میں کافی چینجز نوٹس کیے گئے۔ ویوز میں چینجز کی وجہ سے نہ صرف آرٹیفیشل آئلینڈ بلکہ پوری دبئی کی کوسٹ لائن میں ایروژن دیکھی گئی۔ یہ سیٹلائٹ فوٹیج 2002 کی ہے، جب صرف پام جمیرہ بنایا گیا تھا۔ اس فوٹیج میں دبئی کی کوسٹ لائن کو غور سے دیکھیں، جو کہ آلموسٹ اسٹریٹ لائن میں نظر آ رہی ہے۔ اب غور کریں اس فوٹیج پر جب 2008 کی ہے، جب باقی تمام آئلینڈز بھی بنائے جا چکے تھے۔ اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ دبئی کی اپنی کوسٹ لائن جگہ جگہ سے ایروڈ ہو رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کئی جگہ پر آرٹیفیشل والز بھی کھڑی کی گئی ہیں۔ آرٹیفیشل آئلینڈز بنانے، دبئی کی کوسٹ لائن کو ڈبل ٹرپل کرنے اور نیچر سے کھیلنے کا عمل اب دبئی پر الٹا وار کرنے پر تلا تھا۔ اس معاملے نے انویسٹر، بزنس ٹائکونز اور سیلیبریٹی کے ٹرسٹ لیول کو اتنی ٹھوس پہنچائی کہ دبئی گورنمنٹ نے تمام آئلینڈ پروجیکٹ پر فوراً کام رکا دیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دبئی کو پام جبل علی کے انویسٹرز کو ری فنڈ کرنا پڑا اور پام ڈیرا کے پروجیکٹ کو آدھے میں ہی چھوڑنا پڑا۔ بے شک پرائیویٹ آئلینڈ کا اپنا ہی جام ہے، لیکن جو لیگژری ورلڈ آئلینڈز میں انجوائے کی جا سکتی ہے وہ پام جمیرہ پر آلریڈی لوگ کھا رہے ہیں۔ آخرکار یہ دبئی کا پہلا آرٹیفیشل آئلینڈ پروجیکٹ ہے جو بھرپور کامیاب ہوا۔ کئی فیمس سیلیبریٹیز آلریڈی پام جمیرہ پہ پراپرٹیز اون کرتے ہیں، جن میں فیمس فٹ بال پلیئر ڈیوڈ بیکم، شاہ رخ خان اور شلپا شیٹی کے ساتھ ساتھ کئی جانے مانے نام بھی شامل ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ورلڈ آئلینڈ پر کسی نے بھی اپنا مینشن نہیں بنایا۔ 300 میں سے 9 آئلینڈ ایسے ہیں جن کو ڈیولپ کیا جا چکا ہے۔ ان میں لیبنان آئلینڈ، یورپ آئلینڈز اور فارمولا 1 ڈرائیور کے نام پہ بنایا گیا مائیکل شو میکر آئلینڈ ڈیولپ کیا جا چکا ہے۔ باقی تمام 291 آئلینڈز ابھی تک خالی پڑے ہیں اور آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہوتے جا رہے ہیں۔ دبئی کے شیخ اپنی اس ناکامی سے اچھی طرح واقف ہیں اور اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے نئے اور جدید پروجیکٹ بھی لانچ کرنے میں لگے ہیں۔ نیا پلان یہ ہے کہ پہلے دی ورلڈ کے یورپ آئلینڈز کو ڈیولپ کیا جائے۔ سویڈن آئلینڈ میں 10 پیلیسز، جرمنی آئلینڈ میں 32 ولاز
اور ٹوٹل 78 فلوٹنگ سویٹس بنانے کا پلان کیا گیا ہے۔ ان فلوٹنگ سویٹس میں ٹورسٹ سمندر کے ایک یونیک ایکسپیرینس کو انجوائے کر سکیں گے۔ نہ صرف سمندر کے اوپر بلکہ ٹورسٹ اپنے انڈر واٹر بیڈ روم سے مرین لائف سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ دبئی ان چھوٹے موٹے فیلئر سے گھبرانے والا نہیں ہے۔ اس کی جیتی جاتی مثال جمیرہ بے آئلینڈز، میوزیم آف دی فیوچر اور دبئی ایکسپو 2020 کی رنگینیوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دبئی کے فیوچر پروجیکٹ میں دنیا کا پہلا ڈائنامک ٹاور بھی موجود ہے، جس کے روٹیٹنگ فلور کی وجہ سے اندر بیٹھے لوگ دبئی کا 360 ویو انجوائے کر سکیں گے۔ امید ہے جٹ بزر کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ السلام علیکم، تھینک یو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔